آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن سالم بن عبداللہ بن عمر عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك رواہ مسلم۔ سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مال دینا چاہتے تھے، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ مال مجھ سے زیادہ کسی فقیر اور ضرورت مند کو دے دیجیے۔ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور اسے اپنا مال بناؤ یا اسے صدقہ کر دو، اور یاد رکھو کہ اس مال میں سے جو تمہارے پاس آئے اس حال میں کہ نہ تو تم اس کے منتظر ہو اور نہ ہی اس کے سوال کرنے والے ہو، تو اسے لے لو، اور جو مال ایسا نہ ہو تو اپنے نفس کو یا اپنے جی کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ کتاب الزکوٰۃ میں یہ آخری حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے جو مسئلہ ثابت کیا ہے وہ در حقیقت اس سے سابقہ احادیث سے جڑا ہوا ہے۔ سابقہ احادیث اس جانب توجہ دلا رہی تھیں کہ انسان کو غیر ضروری طور پر ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اور جو بندہ مانگنے کو عادت بنا لے اس کے اللہ کے ہاں کس قدر یہ بری بات ہے اور قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا۔ اب اس حدیث کو بیان کر کے جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو بغیر کسی لالچ کے اور بغیر اس کے مطالبے کوئی مال دیا جائے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دینا چاہا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ ضرورت مند کسی کو دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں کی۔ ایک یہ کہ جب تمہیں اس طرح سے مال دیا جائے اور اس کی آخر میں جو صورت بیان کی، یعنی جو شرائط بیان کی، ایک کہ تمہارے دل میں اس کا لالچ کوئی نہیں کہ یہ مال فلاں جگہ فلاں کے پاس آیا اب مجھے بھی کچھ مل جائے، اور دوسرا یہ کہ تم اس کے لیے سوال نہیں کر، تم نے جا کر مانگا نہیں ہے، نہ تمہارے دل میں لالچ ہے نہ تم نے سوال کیا ہے، اس کے باوجود اگر تمہیں وہ دیا جا رہا ہے تو پھر تم اس سے یا تو اپنے مال میں اضافہ کرو یا اس کو استعمال میں لاؤ، اور اگر تم اس کو استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو آگے خود صدقہ کر دو۔ اگر کوئی بندہ وہ پیسہ دے رہا ہے اور یہ بندہ اس کو کہتا ہے کہ تم میرے سے زیادہ کسی محتاج کو دے دو، تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ مال بندے کا مال بنے اور وہ پھر اپنی طرف سے اس کو صدقہ کرے تاکہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے۔ جس بندے نے وہ مال دینا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، تو آپ کو تو ثواب ملنا ہی ہے، وہ حضرت عمر کو دیتے یا کسی اور کو دیتے، لیکن جب حضرت عمر کو مل گیا تو آپ نے ان کو کہا کہ یا تو اپنے استعمال میں لاؤ، اگر ضرورت ہے تو استعمال کرو، اور نہیں تو تم خود اپنے پاس سے صدقہ کرو، اب یہ تمہارا مال بن جائے گا، تمہیں بھی صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے۔ تو یہ طریقہ کار ہے اصل میں۔ تو اس طریقہ کار کا اصل کیا ہے کہ بندے کو مستغنی ہونا چاہیے، عزت نفس کا خیال کرنے والا ہونا چاہیے، اپنی پردہ پوشی سفید پوشی کا خیال کرنے والا ہونا چاہیے، اور دوسروں کے مال پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال جو دے تھے، اس کی تفصیل ہے کہ یہ بیت المال میں کچھ مال آیا تھا، وہاں سے حضرت عمر کو آپ نے دیا، تو اب ان کو پتہ ہے کہ جی بیت المال میں پیسہ آیا ہے، بہت سارے لوگوں کو ملے گا،
تو بندہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے مال پر نظر رکھنے والا نہیں ہوتا. ایمان کی یہ بڑی مضبوطی کی علامت ہے کہ بندے کے دل میں زہد ہو، تقوی ہو، لالچ نہ ہو. وہ سارا وقت دیکھ نہ رہا ہو کہ کہاں سے کیا آ رہا ہے اور اب اس میں سے تقسیم ہونے لگا ہے تو میں جلدی جلدی آگے ہو کے کھڑا ہو جاؤں اور مجھے بھی دیا جائے. اچھا جی میں سوال تو نہیں کرتا، میں جا کے ایسا پرومیننٹ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ مجھے بھی مل جائے گا. اس قسم کی حرکتیں وہ نہیں کرتا. جس نے دینا ہے اس کو معلوم ہے کہ جی میں نے کہاں تقسیم کرنا ہے، تو اگر وہ خود بلا کر یا خود آپ کے پاس پہنچ کر آپ کو دے تو یہ اللہ کی طرف سے عطا آئی ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے. تو بعض لوگ اس معاملے میں سوال سے بچنے کا یہ طریقہ دیکھتے ہیں کہ سوال تو نہیں کرتے لیکن ایسے مواقع پہ جا کر وہاں موجود ہو کر ذرا پرومیننٹ ہونے کی کوشش کرتے تاکہ جی ہم بھی موجود ہوں، پتہ لگ جائے جی جو تقسیم ہو رہا ہے اس میں ظاہر بات ہے پھر ہمیں بھی کچھ ملے. یہ نظر رکھنا اور مال کی تقسیم پر اپنے دل کے اندر طمع رکھنا، سارا ٹائم ایک جمع کرنے کی کیفیت میں رہنا کہ اب آیا ہے تو ہمیں بھی ملے گا، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں. دوسری بات کہ اس کا سوال کرنے والا نہ ہو بندہ کہ جی آگے جا کر، الا یہ کہ جو ہم پہلے احادیث پڑھ چکے ہیں جس میں استثناء ہے کہ کس کس قسم کا بندہ جا کے سوال کر سکتا ہے. اب دیکھ رہا ہے کہ بیت المال میں مال آیا ہے تو حضرت عمر کا رد عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ مجھے دے رہے، مدینہ میں مجھ سے زیادہ جو ضرورت مند ہیں، مجھ سے زیادہ جو فقیر ہیں، آپ ان کو دیتے. یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی دنیا کے معاملات میں کہ وہ نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے تھے اور دنیا کے معاملات میں دوسروں کو اپنے پر فوقیت دیتے. قرآن نے اسی لیے انصار صحابہ کی یہ صفت بیان کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے، خواہ اپنے پاس ان کو حاجت ہی کیوں نہ ہو، ضرورت ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود ایثار سے کام لیتے. تو اس لیے مہاجرین اور انصار صحابہ کی یہی ایک میزہ تھا اور خاصیت تھی کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے تھے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ کسی اور کو دے دیجیے. آپ نے فرمایا کہ یہ لے لو، تمہارے پاس ان دو شرائط کے ساتھ آیا. ہاں اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی کے پاس مال آیا ہو تو اس کے حاصل کرنے کے پیچھے اپنے جی کو مت لگاؤ، کہ انسان کے اندر ایک ویسے فطری طور پر مال کی محبت پائی جاتی ہے. انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے اندر اپنے پاس زیادہ کو پسند کرتا ہے. تو جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے فلاں کے پاس کوئی مال آیا ہے یا بیت المال میں آیا ہے یا کہیں آیا ہے تو جی کا اس جانب لگ جانا، یہ نفس کی جو ایک مائل ہونے کی کیفیت ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ نفس تو مائل کرے گا لیکن اپنی اس کیفیت کو روکنا ہے، اپنی اس کیفیت کو کنٹرول کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس جہاں نظر آیا بس اب اس طرف کو مائل ہو گئے کہ یہاں سے مجھے کیا ملے گا، یہاں سے مجھے کیا ملے گا، کس طرح سے ملے گا، میں اس کے جو ہے نا حربے اختیار کروں. سوال نہیں کر سکتا تو میں کوئی طریقہ کار ایسا اختیار کروں جس کے ذریعے سے مجھے مل جائے. تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اور دوسروں کے مال سے اپنی آنکھ کو بچانا کہ سارا ٹائم بندہ دوسروں کے مال کے اوپر نظر رکھے ہوئے، یہ پسندیدہ بات نہیں. تو آپ نے حضرت عمر کو یہ نصیحت کی کہ جب ایسا معاملہ ہو تو اپنے نفس کو اس کے پیچھے نہیں چلانا، فلا تتبعہ، تو اس کے پیچھے نہیں لگنا کہ جی اب یہ مال آ گیا. میں بعض لوگ ہوتے ہیں سوال کر کے بھی پیچھے پڑتے ہیں. ایک دفعہ کہیں کسی جگہ درخواست دے دی، اب وہ پوری نہیں بھی ہوئی یا اس پر ابھی کوئی جواب نہیں آیا، روزانہ ایک میسج آ رہا ہے، روزانہ صبح شام کال آ رہی ہے، وہ جی درخواست دی تھی کیا بنا، وہ جی درخواست دی تھی کیا بنا. بھائی نہیں بنا بھی کچھ صورتحال نہیں جی ہمیں پچھلی دفعہ تو آپ نے دیا تھا، اس دفعہ کیوں نہیں دے رہے، فلاں کو تو دیا ہے، فلاں کا تو یہ معاملہ ہے. وہ ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ چمٹ کر سوال کرتے رہنا پسندیدہ نہیں ہے. یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت بھی مدینہ کے فقراء میں شمار ہوتے تھے، مدینہ کے فقراء میں شمار ہوتے تھے کہ مال کو جمع نہیں کیا ان لوگوں نے، جتنا آیا جو ضرورت کا ہوا وہ استعمال کیا اور زائد جو ہوا وہ فوراً خرچ کر دی. تو اس کے نتیجے میں وہ عمراء میں کبھی شمار نہیں ہوئے، فقراء میں شمار ہوئے. اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ میرا فقر دیکھ کر مجھے تو دے رہے ہیں، جو مجھ سے زیادہ فقیر آپ اس کو دے دیں. تو انسان کی جو امیری ہوتی ہے وہ مال دولت یا بینک بیلنس سے نہیں ہوتی. انما الغنی غنی النفس، اللہ کے رسول نے فرمایا امیری انسان کے نفس کی امیری، جس کا دل بھرا ہوا ہو اور جس کا نفس بھرا ہوا ہو. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے جیبیں تو بھری ہیں،
آنکھیں نہیں بھرتی، آنکھیں نہیں بھرتی، تو اس کا نتیجہ میں کہاں نظر آتا ہے؟ روزانہ اپنے گھروں میں اچھا کھانا کھانے والے جہاں کسی دعوت پر چلے جائیں ایسے کھانے پر ٹوٹتے ہیں جیسے پتہ نہیں صدیوں کے بھوکے، کیا ہے ہم نے کتنا کھا لینا ہے اور بعد میں وہ ضائع ہوتا ہے۔ یہ جو ہم ایک دم سے ہر چیز بھر کر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کیا ہے؟ ہماری آنکھ نہیں بھرتی، ہمارا نفس نہیں بھرتا۔ یہ بہت بری عادت ہے، اور اس عادت کو صرف ایمان کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وگرنہ دنیا اسی کے پیچھے، اور انہی معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔